اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، اور ہرگز نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں ساتھ اس کے جو دیا ان کو اللہ نے من فضله اپنے فضل سے، هو خيرا لهم کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ جو لوگ بخل کریں اس میں جو اللہ نے انہیں دیا اپنا فضل، تو جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے فضل کو آگے خرچ نہیں کرتے اور اس کو اپنے پاس روک کر رکھتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر ہم خرچ کر دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، اور اگر ہم روک کر رکھیں گے تو ہمارا مال زیادہ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظاہراً تو ایسا ہی ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، حقیقت میں ہرگز ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو اللہ کسی کو مال دیں، اللہ نے اس مال کو اپنا فضل قرار دیا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ کسی کے پاس اللہ کی طرف سے مال ہونا، کسی کے پاس اللہ کی طرف سے دنیا میں نعمتیں ہونا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ مال، اللہ نے مال کو فضل قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے اسے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے مال کو خیر قرار دیا ہے۔ خیر یعنی مال کو ہی خیر کہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے خیر کا مطلب اچھی چیز، فضل کا مطلب اللہ کا فضل، اللہ کی نعمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر مال کو اپنا فضل اور خیر قرار دیا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ مال فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے۔ جس طرح بعض لوگ، دیکھیے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے افراط و تفریط نہیں رکھی۔ اسلام میں ایک میانہ روی کا دین ہے، ایک بہترین درمیانہ دین ہے۔ کسی کے پاس مال ہو تو یہ کوئی اللہ کا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کا بڑا مقرب ہے۔ کسی کے پاس نعمتیں ہوں، جب کسی کے پاس مال اور نعمتیں ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کا بڑا مقرب ہے۔ فرعون کے پاس، نمرود کے پاس، دنیا میں اللہ کے نافرمانوں کے پاس بڑا مال، بڑی نعمتیں رہی ہیں۔ جس طرح یہ اللہ کے مقرب ہونے کی دلیل نہیں ہے، اسی طرح کسی کے پاس مال ہونا یہ اس کے اللہ کے ہاں مبغوض ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے۔ بعض لوگ، اللہ معاف کرے، وہ یہ باور کراتے ہیں جیسے دیندار ہوتے ہیں، تو وہ ایسے باور کراتے ہیں جیسے کسی کے پاس مال ہونا، کسی کے پاس نعمتیں ہونا تو یہ گویا کہ مال کوئی نجس چیز ہے، مال کوئی غلط چیز ہے۔ تو نہ مال غلط چیز ہے، نہ مال نجس چیز ہے، اور نہ کسی کے پاس مال ہو وہ ہر صورت میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت راضی ہیں۔ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی طرف سے مال، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن یہ آزمائش ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ کوئی نعمت کرے، کوئی خیر کا کام کرے دنیا میں، تو یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ دنیا میں کسی کو آزمائیں، کسی کو مشکل میں مبتلا کریں، سختی میں مبتلا کریں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ دونوں چیزیں آزمائش۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آزماتے ہیں تمہیں شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ۔ فتنہ ہے، شر بھی فتنہ ہے، خیر بھی فتنہ ہے۔ اصل چیز کسی کے پاس مال ہونا یا نہ ہونا یہ نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل چیز ہے اس کے بعد انسان کا رویہ۔ کوئی نعمت ملتی ہے تو انسان کا رویہ شکر گزاری کا ہوتا ہے یا نہیں، انسان متکبر تو نہیں ہو جاتا، انسان اس کو اللہ کے حکم کے مطابق آگے تقسیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ چیز اہم ہے۔ اور اگر کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان اس مصیبت کے جواب میں جزا فضا تو نہیں کر رہا، اللہ کا شکوہ لوگوں سے تو نہیں کر رہا، لوگوں کے سامنے اللہ کی شکایتیں، اور تو مصیبت آنے پر انسان کا کام یہ ہے کہ انسان خندہ پیشانی سے اس مصیبت کو برداشت کرے، اللہ کا حکم سمجھ کر برداشت کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ تو ایک تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مال کو اپنا فضل قرار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنا فضل دیا، یعنی مال دیا، دنیا کی نعمتیں دیں، پھر وہ اگر بخل کریں، وہ اس کو اپنے پاس روک کے رکھیں،
تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز اس کو ہرگز لوگ اچھا خیال نہ کریں. ولا يحسبن الذين، ہرگز نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں ساتھ اس کے جو دیا ان کو اللہ نے اپنا فضل، ہوا خیر اللہم کہ ان کے لیے بہتر ہے. بخل کبھی بھی انسان کے لیے بہتر نہیں ہو سکتا. دنیا میں ہمیں بہت سی چیزیں ظاہراً کچھ نظر آ رہی ہوتی ہیں، حقیقت ان کی کچھ اور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، شاید کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، شاید کہ تم ایک چیز کو پسند کرو، ایک چیز سے محبت کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. انسان کئی دفعہ دنیا کے اندر مال کی شدید محبت میں، غلط قسم کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں شاید کہ تم ایک چیز سے محبت کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو نتیجے کے اعتبار سے، اور شاید کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو. مجھے خرچ کرنا پڑتا ہے اللہ کے راستے میں، انسان کو مشکل لگتا ہے، تو شاید کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو. تو یہ مال روکنے کو، بخل کرنے کو کبھی بھی اپنے لیے کوئی اچھا نہ سمجھے. ہرگز لوگ اس کو اچھا خیال نہ کریں جو بخل کرتے ہیں. بخل تو بہت بڑی بیماری ہے. جو اس بخل میں مبتلا ہو گیا وہ تو تباہ ہو گیا، اللہ معاف کرے. جو اس بخل سے نکل گیا، جو بخل سے بچا لیا گیا، ایسا شخص کامیاب ہو گیا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو یہ لوگ کامیاب ہو گئے. تو مال روک کر رکھنا یہ انسان کے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا. انسان نہ فرض زکوٰۃ ادا کرے، نہ انسان صدقہ خیرات کرے، تو یہ انسان کے لیے کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا. یہ انسان کے لیے شدید نقصان دہ ہے. اگر ایک انسان صدقہ بھی نہ کرے، فرض زکوٰۃ بھی ادا نہ کرے، تو اللہ کے ہاں اس کی بڑی پکڑ ہے. بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ بہت بہت برا ہے ان کے لیے. میں ذکر کر چکا ہوں کہ خیر اور شر یہ اسم تفصیل کے صیغے، افعال تفصیل کے صیغے. تو یہ صرف عام یعنی کوئی تھوڑا سا برا نہیں ہے، یہ بہت برا ہے ان کے لیے. مال روک کے رکھنا، مال کو تقسیم نہ کرنا اللہ کے راستے میں. انسان جتنا مال خرچ کرتا ہے، انسان کو اللہ اتنا ہی مال، اس سے کئی گنا مال زیادہ دنیا میں دیتے ہیں، اور آخرت میں تو اس کا ثواب پھر مزید زیادہ ہوتا ہے. اور اگر ایک انسان خرچ نہ کرے تو پھر یہ بخل انسان کے لیے بہت برا ہے. دنیا میں بخل سے انسان کا مال تباہ ہوتا ہے، صدقے سے انسان کا مال بڑھتا ہے. جب صدقہ نہ ہو، انسان اس مال کو خرچ تو نہ کرے اللہ کے راستے میں، مزید مال سے مال بنانے کے غلط ہتھ کنڈے استعمال کرے، سود، رشوت وغیرہ اس قسم کی چیزیں، تو اللہ تعالیٰ مال کو بڑھانے کے بجائے ختم کر دیتے ہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. دنیا میں بھی نقصان دہ ہے اور آخرت میں بھی نقصان دہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ بہت برا ہے ان کے لیے. سیطوقون، ان قریب ان کو طوق پہنایا جائے گا، ما بخلوا به، جو انہوں نے بخل کیا جس کے ساتھ، یوم القیامہ، قیامت کے دن. قیامت کے دن یہی ان کا خزانہ، یہی ان کا کنز جس میں انہوں نے فرض زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی، خیرات، صدقات، خیرات ادا نہیں کیا، مال کا حق ادا نہیں کیا، تو یہی مال قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلوں میں ڈال دیا جائے گا. یہی مال ان کے لیے بہت بڑا عذاب بن جائے گا. ان قریب وہ توق پہنائے جائیں گے جو انہوں نے بخل کیا ساتھ اس کے، یوم القیامہ، قیامت کے دن. اگر ایک انسان کے پاس جانور ہے اور وہ جانوروں کا جو ہے وہ حق ادا نہیں کرتا، تو وہ جانور قیامت کے دن انسان کے لیے یہ وبال. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اونٹ ہیں، کسی کے پاس گائیں ہیں، کسی کے پاس بکریاں اور یہ مویشی ہیں، وہ ان کا حق ادا نہیں کرتا. اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے، فرض زکوٰۃ بھی، نفلی صدقات بھی ہیں، تو قیامت کے دن یہ سب اس جانور جو ہے وہ انسان کو رونتے ہوئے اور اپنے قدموں تلے جو ہے وہ رونتے ہوئے اور اس کو جو ہے وہ اپنے پاؤں سے مارتے ہوئے گزر جائیں گے. ایک طرف سے گزریں گے، جب وہ واپس آئیں گے اس وقت تک انسان ٹھیک ہو چکا ہوگا، پھر دوبارہ انسان کے اوپر سے گزریں گے، اس کو کچل کر اس کو رونتے ہوئے گزریں گے، اور لمبا عرصہ ایسے ہوتا رہے گا.
اسی طرح انسان کا جو کنز ہے اور انسان کا خزانہ ہے یہ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح انسان نے جو جس کا زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی تو اس کے گلے میں جو ہے وہ خزانے کو سانپ بنا کر، خطرناک سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، من آتاہ اللہ مالا، جسے اللہ تعالیٰ مال دے، فلم یؤدی زکاتہ، پھر وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، مثل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرعا، قیامت کے دن اس کا مال اس کے لیے ایک سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، ایسا سانپ جو بڑا خطرناک خوفناک سانپ ہوگا، گنجا سانپ ہوگا، لہو زبیبتانی، دونوں جبڑوں سے زہریلی جھاگ بہہ رہی ہوگی، یطوقہ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، یہ اژدہا، یہ سانپ، اس کا خزانہ سانپ کی صورت میں، بڑا خوفناک یہ گنجا سانپ ہوگا۔ ثم یأخذ بلہزمتیہ یعنی بشدقیہ، پھر یہ جو سانپ ہے یہ اس کی دونوں باچھیں پکڑ لے گا، ثم یقول، پھر وہ کہے گا، انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی جو ہم پڑھ رہے ہیں، لا يحسب ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم۔ تو یہ جو انسان مال خرچ نہیں کرتا اللہ کے راستے میں اور انسان بخل کرتا ہے تو یہ مال انسان کے لیے قیامت کے دن توق بنا کے انسان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ انسان جس مال کی، جس خزانے کی انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اسے آگ پر تپا کر انسان کو اس سے داغا جائے گا۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 34-35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ انہیں اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، بس بشارت دے دو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی۔ تو کیا ہے دردناک عذاب؟ یوم یحمى علیہا، قیامت کے دن اسے تپایا جائے گا اس سونے چاندی کو، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فتکوی بہا جباہہم، بس داغا جائے گا اس کے ذریعے، اس گرم ترین سونے چاندی کے ذریعے داغا جائے گا، جباہہم ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم ان کی پشتوں کو، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے اپنے جانوں کے لیے اکٹھا کیا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھو جو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ تو انسان جو جس مال کا حق ادا نہیں کرتا تو انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں یہ بڑا سخت قسم کا وبال بن جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے میراث ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو صدقے کا کہتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس خود نہیں ہے دینے کے لیے، اپنے بندوں کو کھلانے کے لیے اللہ کے پاس نہیں ہے، اللہ کے پاس تو اتنے خزانے ہیں، اتنے خزانے ہیں ان کا تصور نہیں ہو سکتا، زمین و آسمان کے سارے خزانے، زمین و آسمان کی ساری میراث اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین کے خزانوں کا کوئی شمار کتاب نہیں ہے، اللہ کے پاس اتنے خزانے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے لوگ، وہ انسان ہوں، وہ جن ہوں، اور وہ صرف ایک زمانے کے نہیں، آج کے نہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں، جتنے جن ہیں، یہ تمام کے تمام مخلوقات اگر یہ ایک میدان میں اکٹھی ہو جائیں اور ایک میدان میں اکٹھی ہو کر جو ان کے ذہن میں آئے، ان کے وہم و گمان میں جو آئے، یہ اگر اللہ سے مانگیں، ایک بندہ یہ کہہ دے اللہ تعالیٰ سے، دیکھیے ذہن میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے، اگر ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا یہ بھری ہوئی سونے کی دے دیں، ایک انسان اس سے بھی اللہ سے بڑی چیز مانگ لے، وہم و گمان میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے، خیال میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ سارے لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے جو دل میں آئیں وہ مانگیں، پھر اللہ ان کو ان کا مانگا ہوا دے بھی دیں، ہر شخص کی اللہ تعالیٰ خواہش پوری کر دیں، تمام انسانوں کی، تمام جنوں کی، تمام مخلوقات کی، تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنا سمندر کے اندر سوئی ڈالیں تو سوئی کے ساتھ پانی کا قطرہ لگتا ہے، اللہ کے پاس تو اتنے زیادہ خزانے ہیں
تو یہ نہ سمجھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غریب کو دو، مال کا حق ادا کرو، وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، قریبی رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، اور مسکین کو اور مسافر کو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے پاس دینے کو نہیں ہے۔ اللہ کے پاس تو دینے کے لیے ہے۔ انسان کی آزمائش کیسے ہوگی، انسان کے درجات کیسے بلند ہوں گے، انسان کے بارے میں کیسے پتہ لگے گا جو اس نے اللہ سے جنت کے بدلے اپنی جان، اپنا مال اللہ کے ہاتھ بیچ دیا ہے، کیا اس نے یہ سچ کہا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے؟ کیسے پتہ لگے گا؟ اللہ کو تو پتہ ہے، لوگوں کے سامنے اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ کے لیے اپنا جان، اپنے مال کی قربانی دے سکتا کہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے حکم اللہ نے بہت تھوڑا مانگا ہے جو فرض ہے، تو ایک بندہ جو اللہ نے بہت تھوڑا مانگا ہے، ایک انسان جو کہتا ہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، کیا وہ اپنے ایمان کے تقاضے کے مطابق اللہ نے جو اس سے بہت تھوڑا تقاضا کیا وہ دیتا کہ نہیں دیتا؟ اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے تو زمین و آسمان کی میراث ہے، زمین و آسمان کے سارے خزانے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کو جو تم عمل کر رہے ہو خبردار ہے۔ تو یہ جو اللہ تم سے مانگ رہے ہیں کہ تم غریبوں میں تقسیم کرو، یہ اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنا، نہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے، نہ انسان اللہ کو کھلاتا ہے، نہ انسان اللہ کی مخلوق کو کھلاتا ہے۔ در حقیقت اللہ کی مخلوق کو بھی اللہ ہی کھلاتے ہیں، صرف یہ انسان کی اپنی آزمائش ہوتی ہے، یہ انسان صرف اپنا نامہ اعمال کے اندر انسان اس کو محفوظ کرتا ہے۔ بہترین چیز ہے جو انسان اپنی آخرت کے لیے، صرف آخرت کے لیے نہیں، دنیا کی بہتری کے لیے، آخرت کے لیے محفوظ کرتا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، البتہ تحقیق سن لیا اللہ نے ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں، والعیاذ باللہ، والعیاذ باللہ۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ تو محتاج ہیں اور ہم غنی ہیں۔ یہ کنہوں نے کہا تھا؟ یہ یہودیوں بدبختوں نے کہا تھا۔ اصل میں یہودیوں کی مسلمانوں کے ساتھ اتنی چڑ تھی، اتنی مخاصمت تھی کہ اس چڑ کے اندر، اس مخاصمت کے اندر یہودیوں نے مسلمانوں کو برا بلا کہنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، یہودیوں نے کہا کہ تمہارا رب تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یہودیوں نے یہ بات کیوں کہی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سورہ بقرہ آیت نمبر 245، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ ادا کرے، فیضاعفہ لہ ضعفا کثیرا، اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا۔ اللہ یقبض و یبسط، اللہ تنگ بھی کرتا ہے روزی، اللہ کشادہ بھی کرتا ہے، وإلیہ ترجعون، اس کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ یہ اور اس قسم کی آیات قرآن کریم میں، تو جب یہودیوں نے یہ آیات سنی تو ایک یہودی بدبخت اتنا جری ہو گیا کہ اس نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے کہا تمہارا رب تو فقیر ہے، محتاج ہے، وہ ہم سے مانگتا ہے، ہم غنی ہیں، تمہارے اللہ کے پاس مال نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں مانگ رہے، اللہ جو قرض مانگ رہے ہیں اصل میں اللہ اپنے لیے تو مانگ ہی نہیں رہے، اصل میں وہ قرض تو لوگوں کے لیے ہے، تمہارے اپنے ہی بھائی بندوں کے لیے ہے، تمہارے اپنے جیسے لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو اللہ نے قرض کیوں قرار دیا ہے؟ اس کو اللہ نے قرض صرف اس لیے قرار دیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اچھی فطرت والا انسان جب کسی سے قرض لیتا ہے تو گویا کہ اس کا غلام بن جاتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو قرض دیتا ہے تو جو اچھی فطرت والا ہوگا وہ کہتا ہے میں نے لازماً اس قرض کی واپس ادائیگی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گویا کہ انسان سے کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو یہ تم لوگوں پہ خرچ نہیں کر رہے، تم یہ سمجھو کہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو۔ جس طرح ایک اچھا شخص جو ہے، اچھی فطرت والا، وہ قرض کو لازماً ادا کرتا ہے، تم یہ سمجھو کہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، حالانکہ کوئی انسان اللہ کو قرض نہیں دے رہا، لیکن اس معنی میں کہ اللہ تمہیں لازماً اسے واپس کریں گے۔
تو یہ سمجھو کہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، تم اللہ کو دے رہے ہو، اللہ کے پاس اپنی امانت رکھوا رہے ہو۔ اللہ تو لازماً اس کو ادا کریں گے، صرف اللہ اس کو ادا نہیں کریں گے، اللہ اس کو بہت زیادہ دیں گے۔ تو اس معنی میں اسے قرض کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا اللہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، وہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ اس میں بہت ایک یعنی ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، تو جس اللہ کے بارے میں انہوں نے بات کی وہ اللہ ان کا رب نہیں تھا؟ وہ اللہ تو مسلمانوں کا صرف رب نہیں ہے، اللہ تو یہودیوں کا بھی رب ہے، اور یہودی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے، اللہ کے منکر تو نہیں ہے۔ تو یہودیوں نے اللہ کو برا بلا کیوں کہا اور اللہ کے بارے میں ایسی بات کیوں کہی؟ نبی کو کہیں پھر تو چلو کسی حد تک بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اس نبی کا انکار کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے نبی حضرت موسیٰ ہیں، یا عیسائی کہتے ہیں ہمارے نبی حضرت عیسیٰ ہیں، اللہ تو سب کا ہی ایک ہے۔ یہود نے اللہ کو برا کیوں کہا؟ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ تو مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے اپنے رب کو برا بلا کہا، اپنے رب کو گالی نکالی، ولیعذ باللہ۔ یعنی اگر ایک انسان کسی کو تنگ کرنا چاہے تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو، اگر دو بھائی ناراض ہو جائیں تو کیا ایک بھائی دوسرے بھائی کو باپ کی گالی دے گا یا ماں کی گالی دے گا، جو اس کا بھی ماں اور باپ ہے؟ مثال کے طور پہ بات سمجھا رہا ہوں۔ تو اللہ تو یہودیوں کے بھی رب ہیں۔ بات اصل میں وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اصل میں یعنی یہودیوں کو اتنا بغض ہے مسلمانوں سے کہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ نے ہماری جگہ انہیں ریپلیس کیوں کر دیا ہے، اللہ نے انہیں بہترین امت کیوں بنا دیا ہے، اور اللہ نے وہ جو آخری نبی آنا تھا وہ نبی ان میں کیوں بھیج دیا ہے، بنی اسماعیل میں کیوں بھیج دیا ہے، وہ نبی ہم میں کیوں نہیں آیا؟ اس بغض میں اور اس حسد میں وہ ایمان تو لائے نہیں۔ اب جب وہ ایمان نہیں لائے تو اب مسلمانوں سے ان کا اتنا بغض ہے کہ صرف مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، اذیت دینے کے لیے وہ اللہ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تو انہی کا ہی ہے۔ وہ گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں تمہارا اللہ ہمارا نہیں ہے، یہ تمہارا رب ہے، ہم تو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، صرف مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، صرف مسلمانوں کو برا بلا کہنے کے لیے۔ ورنہ اگر حقیقت میں دیکھیں تو مسلمان جس اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، یہودی بھی اسی اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، عیسائی بھی اسی اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں۔ یہودی عیسائیوں کو چھوڑیں، باقی جو لوگ ہیں وہ بھی اس اللہ کی، ہندو بھی اسی اللہ کی بات ہی کرتے ہیں، باقی وہ نام اس کو جو مرضی دیں۔ تو یہ صرف مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ اور جب بندہ اس کیفیت میں پہنچ جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں اپنی زبان سے کتنے خطرناک اور کتنے کری اور کتنے غلط قسم کے الفاظ نکال رہا ہوں۔ انسان دشمنی کے اندر اور بغض کے اندر پاگل ہو جاتا ہے، اور اس پاگل پن کے اندر انسان یہ باور کرا کر کہ میں اپنے رب کو کچھ نہیں کہہ رہا، میں اللہ کو نہیں کہہ رہا، میں تو اصل میں اپنے مخالف کے رب کو، وہ مخالف کا ہے، میرا نہیں ہے، اس کو برا کہہ رہا ہوں۔ اور یہ مخالفت کی بدترین مثال ہے کہ ایک انسان مخالفت میں اتنا پاگل ہو جائے کہ وہ اگلے بندے کو تکلیف دینے کے لیے اپنا ہی نقصان کر بیٹھے۔ کئی لوگ بعض دفعہ مخالفت میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ اگلے بندے کو نقصان پہنچاتے پہنچاتے انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف مخالفت کے اندر۔ تو یہ مخالفت کے اندر یہ بات کی، یہ ویسے بات تو یہودیوں کی ہے، یہودی تو بدترین لوگ ہیں، اللہ نے ان کو بدترین کہا ہے۔ مجھے یہ بات کرتے کرتے پچھلے دنوں کی بات یاد آ گئی، چلیں وہ تو مسلمان ہی ہیں، آپس میں مسلکی اختلاف ہے، مسلکی اختلاف میں اتنا بغض آپس میں اور اتنی مخالفت ہے کہ وہ اذان جو مشترکہ ہے، جو کسی مسلک کی کوئی مخصوص کوئی اپنی اذان کوئی مسلک اپنے گھر سے نہیں لے کے آیا، تو اس اذان کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اذان تو ہماری اذان نہیں ہے، اس اذان کی بے ادبی کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کا دوسرے سے مسلکی اختلاف ہے۔ یعنی آپ دوسروں کی مخالفت میں
آپ اتنی آپ کو مخالفت ہے اور آپ کے دل میں اتنا بغض ہے مخالف کے بارے میں، اگر اختلاف ہے تو اس اختلاف کو علمی حد تک رکھا جائے، دلائل سے بات کی جائے، یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی ان کا موقف صحیح نہیں ہے، لیکن وہ مخالفت کو اتنی شدت دی جائے، اتنی شدت دی جائے کہ وہ اذان جو مشترک ہے، بھئی جو وہابیوں کی یا جو اہل حدیثوں کی اذان ہے، اس اذان میں تو کوئی اضافہ بھی نہیں ہے، اس کے اندر تو کوئی ایسی کوئی چیز بھی شامل نہیں کی گئی کہ یہ کہا جائے کہ یہ وہابیوں کی کوئی مخصوص اذان ہے۔ بھئی آپ نے تو اپنی اذان کے آگے پیچھے ایسی چیزیں اضافہ کر لی ہیں کہ آپ کی اذان سے پتہ لگتا ہے کہ یہ اذان جو ہے بریلویوں کی ہے۔ آپ نے پہلے اذان سے پہلے درود شامل کر لیے، مخصوص قسم کا درود شامل کر لیا، جب اس پہ اعتراض ہوا تو آپ نے اذان سے پہلے درود کے ساتھ ساتھ اذان کے بعد بھی درود شامل کر لیا، وہ درود نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور وہ درود اذان کا حصہ نہیں ہے۔ آپ نے جو ہے وہ اپنی اذان فرق کرنے کے لیے آپ کی اذان کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بریلویوں کی اذان ہے، شیعوں کی اذان کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ شیعوں کی اذان ہے، انہوں نے اس کے اندر اضافے کر رکھے ہیں۔ وہ اذان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، وہ اذان صحابہ کرام کی نہیں ہے، وہ اذان نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ وہابیوں کی اذان تو وہ اذان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اس کے اندر کسی ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں ہے۔ جو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جو اذان دیا کرتے تھے، جو ابو محذورہ جو اذان دیا کرتے تھے، جو اذان خواب میں دیکھی گئی باقاعدہ، جو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھائی، وہ اس اذان کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو فلاں، یہ تو وہابیوں کی اذان ہے، اس اذان کا ہم سے کیا تعلق ہے، اس اذان کا کوئی ادب نہیں ہے۔ بھئی اس اذان کے اندر کیا کوئی وہابیوں کے بزرگوں کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ معاف کرے کہ وہ وہابیوں کی اذان ہے، اس اذان کے اندر اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس میں کون سی چیز ہے جو وہابیوں کی ہے؟ تو یہ کہا جائے یہ وہابیوں کی اذان ہے، ہم تو اس کا ادب نہیں کرتے۔ بھئی اذان اسلام کا شعار ہے، وہ اسلام کی اذان ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور یہ عین نبی کی اذان ہے، اس اذان کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ آپ کی اذان کے اندر کمی بیشی ہے، آپ کی اذان کو کہا جائے بریلوی کی اذان ہے، سمجھ آتی ہے، لیکن وہ اذان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اس کو وہابی کی اذان کہہ کر اس کی توہین کی جائے، یہ کیسا بغض ہے، اللہ معاف کرے، یہ کیسی مسلک پرستی ہے۔ انسان جو ہے وہ مخالفت کے اندر آ کر اور بغض کے اندر آ کر وہ بعض دفعہ مشترکات کو ہی برا کہہ دیتا ہے، اور یہاں تو عام مشترکات کی یا شاعر وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو اللہ رب العالمین کی بات ہو رہی ہے، جو مسلمانوں کے بھی رب ہیں، عیسائی بھی انہیں کو رب مانتے ہیں، یہودی بھی انہیں رب مانتے ہیں، تو یہودیوں نے مخالفت میں مسلمانوں کی مخالفت میں مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا کہ تمہارا رب کیسا رب ہے جو ہم سے قرض مانگتا ہے، جو ہم سے کہتا ہے ہم خرچ کریں۔ تو کیا یہودیوں کے مذہب میں، یہودیوں کے ہاں صدقہ خیرات ان کے ہاں نہیں ہے؟ ان کے ہاں بھی صدقہ خیرات موجود ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی صدقہ خیرات کی باتیں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے اس آیت کریمہ کے شان نزول میں، اب یہ روایت کس حد تک صحیح ہے اللہ کو پتہ ہے، کہ ایک یہودی بدبخت نے یہ بات کہی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے، تو اللہ کے بارے میں بات کی جائے اور ایک مسلمان کو غیرت نہ آئے، اور پھر وہ سیدنا ابوبکر صدیق جیسا مسلمان ہو، سیدنا ابوبکر صدیق اتنے غیرت میں آگے، آپ کو پتہ ہے وہ بڑے نرم مزاج کے تھے، بڑے دھیمے مزاج کے تھے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے برداشت نہ ہوا ایک یہودی کی یہ بات، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اسے تھپڑ مار دیا کہ تم اللہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو، تم نے کتنی بےہودہ اور تم نے کتنی غلط بات کہی ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں، یہ تو اللہ کی توہین ہے، اللہ کے لیے گالی ہے۔ تو وہ یہودی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا کہ مجھے تھپڑ مارا ہے ابوبکر صدیق نے، بلا وجہ تھپڑ مارا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے تو اس لیے اسے تھپڑ مارا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ اس نے اللہ کے بارے میں بکواس کی ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے تو بکواس کی ہی نہیں، جو اللہ کو گالی نکال سکتا ہے اللہ معاف کرے تو اس کے لیے جھوٹ بولنا کون سا مشکل کام ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے تو کہا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں کہ کسی اور کوئی اور گواہ ہے کہ نہیں؟ اللہ اس بات کے گواہ موجود ہیں، اللہ نے اس بدبخت کی بات سن لی، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق کی تائید میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں۔ البتہ تحقیق سن لی اللہ نے ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ
محتاج ہے، فقیر ہے، اور ہم غنی ہیں، ولیعذ باللہ۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی بدبختوں نے، لعنتیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں۔ اللہ کے ہاتھ بند ہے سے مراد کہ اللہ کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، اللہ نے فرمایا بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اللہ جیسے چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تو دیان ہے، اللہ تو ہر وقت دینے والا ہے، اور اللہ ہر وقت لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اللہ جیسے چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے اللہ خرچ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کو محتاج کہنا، اللہ کو فقیر کہنا، حالانکہ ساری دنیا اللہ کی فقیر اور اللہ غنی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، یہ بہت بڑی توہین ہے اللہ کی یہ بہت بڑی گالی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جن بدبختوں نے یہ کہا ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بند ہیں، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند ہوں، ولعنوا بما قالوا، ان کا یہ مقولہ اتنا برا ہے، اتنا پلید ہے کہ اس مقولے کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی جائے، ان پر لعنت ہو۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ لعنت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو اس کے لیے کیا بچتا ہے؟ کچھ نہیں بچتا، اس کے لیے جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ لعنت اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر ایک شخص، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر لعنت کر دے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے مترادف ہے، لعن المؤمن کا قتل ہی۔ اور جب اللہ کسی پر لعنت کر دیں تو جس فعل پر وہ لعنت ہے وہ کتنا منحوس اور کتنا پلید فعل ہوگا، یہ کتنی بڑی توہین ہے اللہ کی اور کتنی بڑی گالی ہے اللہ کے لیے۔ اصل میں جو انسان کی زبان ہے، جس طرح انسان کا دل جو ہے وہ باقی تمام اعضاء کے لیے ایک سرکردہ رول رکھتا ہے، اور انسان کا دل سیٹ ہو جائے تو انسان کے سارے اعضاء سیٹ ہو جاتے ہیں، اگر انسان کا دل خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق تقریباً یہی کیفیت انسان کی زبان کی ہے۔ بعض احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان کے سامنے گویا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک تو حدیث دل کے بارے میں مشہور ہے کہ جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ لوتھڑا ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، وہ دل ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ یہی کیفیت، اس سے ملتے جلتے کیفیت زبان کی ہے دوسری حدیث مبارکہ کے مطابق۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ سارے اعضاء صبح کے وقت زبان سے کہتے ہیں اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کیونکہ اصل میں آپ سمجھیے کہ وزیر اطلاعات تو زبان ہے، خبر تو زبان نے دینی ہے، بتانا تو زبان نے ہے۔ زبان سے انسان کے اچھے اور برے ہونے کا بڑی جلدی پتہ لگ جاتا ہے۔ انسان کے منہ سے جو الفاظ نکلے، انسان کو ان الفاظ کو بہت احتیاط کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ منہ سے کلمہ نکل جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا، اور جو چیز منہ سے نکلتی ہے اس کا زخم کہتے ہیں تلوار کے زخم سے زیادہ کاری ہوتا ہے۔ انسان منہ سے الفاظ نکال کر اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اور انسان منہ سے الفاظ نکال کر جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں جا سکتا ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ ایک شخص منہ سے ایسا کلمہ نکالتا ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے، اس ایک کلمہ سے وہ جنت کی بلندیوں میں، جنت کے بلند درجات کا مستحق بن جاتا ہے، ایک کلمے سے۔ دیکھیے ہم جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ بھی تو ایک کلمہ ہی ہے، ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، پھر پوری زندگی آگے اس کی دلیل، اس کے دلائل ہیں، وہ اس کا ثبوت ہے وہ۔ تو لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہی ہے جو انسان کو جنتوں میں لے جاتا ہے، جنت کے بلند درجات میں انسان کو لے جاتا ہے ایک کلمہ زبان۔ اور انسان کئی دفعہ زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے، وہ کلمہ انسان کو جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں لے جاتا ہے، ولیعذ باللہ۔ تو یہ زبان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، اسے اچھی بات کہنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے۔ تو یہ بہت منحوس کلمہ ہے، اللہ کی بہت بڑی توہین ہے، اللہ کی لی گالی ہے، اللہ معاف کرے۔ اللہ فرماتے ہیں سنکتب ما قالوا، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ان کا قتل کرنا نبیوں کو ناحق، ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور ہم کہیں گے چکھو جلنے کا عذاب۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس ہوا ہو گیا،
جو کسی نے یہ بات کہی تو یہ بات ختم ہو گئی، یہ بات اللہ فرماتے ہیں ہم لکھ لیں گے۔ لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی جزا دیں گے، ہم اس کی سزا دیں گے قیامت کے دن۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایک کلمہ ہی اتنا بڑا کلمہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی توہین ہے، اللہ کے لیے یہ گالی ہے، ہم یہ کلمہ لکھ لیں گے۔ اور یہاں اللہ نے یعنی یہ کتنا منحوس کلمہ تھا، اس کی نحوست کی وجہ سے فرمایا ہم اسے لکھ لیں گے۔ اللہ نے اس کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ہم اسے بھی لکھ لیں گے جو انہوں نے اللہ کے بارے میں کہا وہ بھی ہم لکھ لیں گے۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا یہ بھی لکھ لیں گے۔ انبیاء کو قتل کرنا آپ کو پتہ ہے اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کرنا، وہ کتنا بڑا جرم ہے۔ جو بندہ کسی غیر مسلم کو جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے جو بندہ قتل کرتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو 100 سال کی دوری سے آ جاتی ہے۔ یہ تو ایک غیر مسلم کو جس سے معاہدہ ہوا ہے، ذمہ کو قتل کرنے کی بات ہے۔ ناحق ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنا، ایک مسلمان کی خون کی حرمت جو ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک مسلمان کو قتل کر دیا جائے، اگر ایک مسلمان کو قتل کرنے میں تمام آسمان والے تمام زمین والے شریک ہو جائے، حدیث مبارکہ ہے اللہ سب کو آگ میں ڈال دے۔ ایک مسلمان کی حرمت اتنی زیادہ ہے، اگر اس کو ناحق قتل کیا جائے تو کسی اللہ کے ولی کو، کسی اللہ کے نبی کو قتل کر دیا جائے، کتنا بڑا جرم ہے۔ اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کلمہ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اللہ نے اس کلمے کو نبیوں کے قتل کے ساتھ ملایا ہے۔ اللہ نے اس کلمے کے ساتھ نبیوں کا قتل کرنا ذکر کیا ہے کہ نبیوں کو ناحق قتل کرنا، نبیوں کو تو اگر قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، ہمیشہ ناحق ہی ہوگا۔ ایک نبی کو تو کبھی بھی حق کے ساتھ قتل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ اتنا منحوس اور اتنا یہ اللہ کی توہین ہے اس میں، اور اللہ کے لیے گالی ہے، یہ اتنا خطرناک جملہ ہے کہ نبیوں کو قتل کرنا اللہ نے اس کے ساتھ ذکر کیا۔ اور میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، قرآن کریم میں دو چیزیں اکٹھی آ جانا وہ اصل میں یہ بتاتی ہیں کہ دونوں چیزیں ملتی جلتی ہیں، جرم میں یا نیکی میں۔ ہم جو انہوں نے کہا وہ بھی لکھ لیں گے، اور ان کا نبیوں کو قتل کرنا بھی۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے پہلے بھی کم نہیں کیا، نبیوں کو قتل کرتے رہے، تو انہوں نے یہ بھی اتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، چکھو جلنے کا عذاب۔ ان کے لیے آگ ہے، آگ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے ہی رکھی ہے، ہمیشگی کی آگ۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ بسبب اس کے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا بندوں پر۔ ظلام یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور نہیں ہے اللہ بہت ظلم کرنے والا بندوں پر، یا آپ با محاورہ معنی کریں، اور نہیں ہے اللہ بالکل بھی ظلم کرنے والا بندوں پر۔ یعنی اس کا با محاورہ معنی کریں مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن یہ مبالغہ نفی میں ہونا ہے۔ تو جب نفی میں ہونا ہے تو اس کا پھر معنی کیا ہوگا کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اب سزا ملے گی ان لوگوں کو، ان یہودیوں کو، اور جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کے ساتھ مقابلہ کرے، تو جو ان کو سزا ملے گی، اور خاص طور پر یہ جس نے اللہ کو گالی نکالی اور نبیوں کو قتل کیا، اللہ فرماتے ہیں شہید کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اب جو اس کا اتنا بڑا جرم ہے تو وہ جو اتنی بڑی سزا ملے گی قیامت کے دن، تو وہ اللہ کی طرف سے سزا نہیں ہے، وہ ان کے اعمال کی سزا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم زیادتی نہیں، اللہ تو بالکل بھی ظلم کرنے والے نہیں، یہ تو ان کے اپنے عمل، اپنے کرتوت ہیں۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، یہ کہ نہیں ہم ایمان لائیں کسی رسول پر، حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، حتیٰ کہ وہ لے آئے ہمارے پاس ایک قربانی جسے آگ کھا لے۔ اللہ بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے یا یہودی ہوں، عیسائی ہوں، دیگر نافرمان ہوں، اللہ کسی بندے پر بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ وہ رسول ایک ایسی قربانی پیش کرے جسے آگ کھائے۔ یہود نے ایک اور بہانہ کیا کہ ہم اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہوا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول کو نہ مانیں جب تک وہ رسول ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ نہ کھائے۔ پہلے انبیاء کرام علیہم السلام جو معجزات پیش کرتے تھے تو ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہوتی تھی
کہ کسی کا کوئی صدقہ ہوتا تھا، کسی کی کوئی چیز ہوتی تھی، تو اگر وہ اللہ نے اس کو قبول کرنا ہوتا تھا تو آگ آتی تھی آسمان سے، اسے کھا لیتی تھی، جو اس بات کی بھی دلیل ہوتی تھی کہ یہ مال جو اللہ کے راستے میں نکالا گیا ہے، یہ مال جو ہے پاک مال ہے، اور اس بات کی بھی دلیل ہوتی تھی کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ کوئی ایسا معجزہ پیش نہ کرے، انہوں نے تو کوئی معجزہ پیش نہیں کیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے معجزے پیش کیے، شق قمر ہوا، پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، قرآن کریم جیسا معجزہ خالدہ جو سب سے بڑا معجزہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں، جس نے نام ماننا ہو اسے معجزہ نظر ہی نہیں آتا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، وہ جو ہے نا قربانی والا معجزہ پیش نہیں کیا، جب تک قربانی والا معجزہ پیش نہ کرے ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول تحقیق آئے تھے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے، بالبینات روشن نشانیوں کے ساتھ، وبالذی قلتم اور ساتھ اس کے جو تم کہہ رہے ہو، فلم قتلتموہم پس کیوں تم نے قتل کیا ان کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ تمہاری یہ بات صرف ایک بہانہ اور ایک ڈھکوسلا ہے، اگر یہی بات جو تم کہہ رہے ہو، اگر یہ بات ایسی ہی ہے، تم اتنے ہی نیک ہو، تم اتنے ہی سچے ہو کہ تم اللہ کے حکم کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قربانی پیش نہیں کی جس کو آگ نہ کھائے، تو مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے تھے جو روشن نشانیاں بھی لائے تھے، کتابیں اور معجزات، اور وہ بھی جو تم کہہ رہے ہو پچھلے رسولوں نے وہ معجزہ پیش کیا تھا، ایسی قربانی جس کو آگ کھائے، ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اگر تم اتنے ہی نیک ہو، تم ہی ہو جو رسولوں کو قتل کرتے رہے ہو، تم ہی ہو جو رسولوں کی بات پسند نہ آئی تو تم نے رسولوں کو جھٹلایا، تم ہی رسولوں کو قتل کرتے رہے، اسی طرح تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلا رہے ہو اور تم قتل کی سازشیں کرتے ہو۔ اگر تم اتنے ہی نیک ہو، تم اتنے ہی سچے ہو، اپنی بات میں سیدھے ہو، پچھلے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ اور بات واضح رہے کہ وہ جو یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے انہوں نے تو قتل نہیں کیا تھا، پھر کیا مراد ہے؟ ان کے آباء و اجداد نے قتل کیا تھا، اور یہودی اپنے آباء و اجداد کی حمایت کرتے تھے، تو گویا کہ کسی کی خاموش تائید گویا کہ وہ عمل کرنے کی طرح ہوتی ہے۔ یہودی ان کو ہیرو کی طرح پرانے اپنے آباء و اجداد کو لیتے تھے، انہوں نے قتل نہیں کیا تھا ان انبیاء کو، لیکن چونکہ یہ ان کی حمایت کرتے تھے، ان کی مذمت نہیں کرتے تھے، تو گویا کہ انہوں نے قتل کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم نے کیوں قتل کیا؟ تو تمہارا یہ صرف ایک بہانہ ہے، ایک ڈھکوسلا ہے۔ چلیں وقت ختم ہو گیا، اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔